إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا ہمیں بنانے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا کے جانے تک یعنی انسان کی موت تک انسان کو اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، بہت سارے خوش نصیبوں نے عبادت کا حق ادا کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی بات کی یاد دہانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرمائی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے میرے محبوب پیغمبر ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، بما یقولون، جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ بہت ساری لوگ واہیات، بکواسات، نعوذ باللہ شاعر مجنون کے الفاظ تک کہہ دیتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے اقوال کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن سنیں، آپ کو تسلی دینے والی جو چیز ہے، تشفی دینے والی جو چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ تسبیحات ہیں، تقدیسات ہیں، تحلیلات ہیں، تحمیدات ہیں، وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہیں۔ آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، آپ صرف اپنے رب کی تسبیح کو بیان کریں، اس کی پاکیزگی کا ذکر کریں اور اس کی حمد کے ساتھ کرتے جائیں۔ اور یہ ترانہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ کے دل کو اطمینان دینے والی چیز ہے۔ آپ دنیا کی باتوں سے اکتائے نہیں۔ دنیا کے یہ جو طعنے ہیں یہ عارضی ہیں، لیکن اس کا صلہ جو اللہ رب العزت نے صبر کی صورت میں آپ کو عطا کرنا ہے، ذکر کی صورت میں آپ کو عطا کرنا ہے، شکر کی صورت میں آپ کو عطا کرنا ہے، اس کا یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پھر کائنات کے امام نے، امام المرسلین نے حق ادا کیا اللہ رب العزت کی تسبیحات کو ادا کرنے میں، زبان کو حرکت دینے میں اور لوگوں کو ذکر پر لگانے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، بلکہ احادیث مصطفیٰ میں آتا ہے یذکر اللہ علی کل احیان، کہ نبی پاک کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ کبھی آپ نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہو۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، کتنے ہی ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کی محفل اٹینڈ کرنے والے، واعظ و نصیحات کو سننے والے، لیکن رمضان گیا ہے، تسبیحات بھی گئی، ذکر و اذکار بھی گئے، وہ نماز کا تسلسل بھی گیا، وہ مسجد میں اٹھنا بیٹھنا بھی گیا، وہ سخاوت کا جذبہ بھی گیا، وہ السابقون الاولون کی صف میں شامل ہونے والے جذبات جو تھے وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ لیکن سیرت مصطفیٰ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت رمضان کے مہینے میں خاص نہیں کی، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، محبوب پیغمبر جہاں آپ نے تسبیح بیان کرنی، وہاں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ بھی کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ انسان کو یقینی موت آ جائے۔
موت تک انسان کو رب العالمین کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات اور اس کی تکریمات کے ترانے جو ہے زبان سے بولتے رہنا چاہیے۔ کبھی نماز میں نظر آئے، کبھی رکوع اور سجدے میں نظر آئے، کبھی سخاوت کے میدان میں نظر آئے، کبھی یہ تلاوت کرتا نظر آئے، کبھی ذکر و اذکار کی محفل سجاتا نظر آئے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور کبھی تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتا نظر آئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کو جہاں تک کہ موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہے۔ تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لے۔ پتہ چلا کہ انسان ساری زندگی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، تو انسان کو کما حقہ ساری زندگی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ چاہے کہ صرف جمعہ والے دن جمعہ ادا کر لیا اور رمضان کے روزے رکھ لے اور بس ذکر و اذکار کی محفل یا کسی مجلس میں چلا گیا تو کہا حق ادا ہو گیا، کبھی نہیں، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ مومن بندہ ساری زندگی اسلام کا قیدی بن کر گزارتا ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے والا رہتا ہے، اور اس بات کا نام استقامت ہے کہ تسلسل کے ساتھ رب العالمین کی انسان عبادت کرنے والا ہو۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر، عبادت کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ صرف میرا اللہ ہے۔ یہ میری نماز، یہ آنے والا جو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے قربانی کرنا، یہ میری قربانی، اور ومحیای، یہ جو میری زندگی ہے، یہ زندگی کی چند سال نہیں، زندگی کے چند مہینے نہیں، گنتی کے چند دن نہیں، چند گھنٹے نہیں، بلکہ پوری زندگی، ومحیای، پوری کی پوری زندگی، وہ خوشی کے لمحات ہیں، وہ غمی کے لمحات ہیں، وہ انسان پریشان ہے یا خوشحال ہے، تنگ دست ہے یا تنگ حال ہے، ہر حالت میں ومحیای، جتنی اللہ نے انسان کو سانسیں دی ہیں لینے کے لیے، یہ ساری زندگی کس کی عبادت کرے؟ للہ رب العالمین، ایک رب العالمین کی عبادت کرے جس نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا زندگی کا کوئی لمحہ صرف خالی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عبادت سے۔ سیرت مصطفیٰ سے پتہ چلا کہ رسول اکرم کا کوئی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرتے ہو، بلکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور لوگو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی کفار سے آپ کی مد بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر فئۃ فاثبتوا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے آپ کو استقامت کی راہ پر لے آؤ، تمہیں اس کا رعب اور دبدبہ اور اس کا بڑا پن مرعوب نہ کر دے، ڈرا نہ دے، بزدل نہ بن جاؤ، بلکہ فاثبتوا، ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو جاؤ، واذکروا اللہ، اور اس جگہ پر اللہ کو یاد کرو جس مالک نے تمہیں غالب کرنا ہے، جس مالک نے تمہیں فتح عطا کرنی ہے، جس مالک نے تمہاری نصرت کرنی ہے، جس مالک نے تمہیں رحمتوں اور برکتوں سے نوازنا ہے۔ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، یہ ذکر و اذکار کی برکت سے اور ثابت قدمی اختیار کرنے سے، ڈٹ جانے سے اللہ تمہیں تمہارے دلوں سے کفار کا خوف بھی ختم کر دے گا، اور تمہارے پچھلوں کا جو غم تمہیں لیے جا رہا ہے وہ بھی ختم کر دے گا، بلکہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر کے تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ جن کی زندگی کا مقصد ہو نا رب کی عبادت کرنا،
جن کی زندگی کا مقصد ہو کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ سیدنا سلیمان کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر نمازوں کے درمیان میں دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ ذکر و اذکار تسبیحات کے ترانے گاتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خوبصورت جوانی دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تندرستی سے نوازا ہوا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرصت اور وقت دیا ہوا ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کیجیے، بلکہ رب سے یہ دعا کیجیے اللہ تم نے ہم پر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے، ثمرات سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اللہ تو ہمیں اس نعمت پر شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیری نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تو نے جو والدین کی صورت میں ہمیں نعمت عطا کی ہے، والدین کی صورت میں جو تو نے ہمیں انعام دیا ہے، اللہ والدین کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بننے والے ہوں، جن سے تو خوش ہوتا ہو۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ساتھ سلیمان علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی بات شامل تھی کہ اللہ ہمیں تو اپنے ان بندوں میں داخل فرما لے جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، جن کو تو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں ان نیک بندوں کی صف میں ہمارا شمار فرما دے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخلہ نصیب فرما، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ۔ اور پھر ثمر سنیے، نماز پڑھنے والا ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے نا تو تشہد میں بیٹھے ہوئے کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو عبادت گزار تھے، جن کی التحیات بھی تیرے لیے تھی، جن کی الطیبات بھی تیرے لیے تھی، جن کا والصلوات بھی تیرے لیے تھا۔ یعنی زندگی میں بدنی عبادتیں بھی وہ تیرے لیے کرتے تھے، مالی عبادتیں بھی وہ تیرے لیے کرتے تھے، قولی عبادتیں بھی وہ تیرے لیے کرتے تھے، تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہوتا تو تیری رضا کے لیے، کسی سے مسکرا کر ملتے تیری رضا کے لیے، کسی سے سلو کرتے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، اور اللہ ان نیک بندوں پر اپنی سلامتی کی بارش فرما۔ پتہ چلا بندہ نیکیاں کر کے مر بھی جائے گا، دنیا چھوڑ بھی جائے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی صف میں اللہ ان کا شمار فرمائے گا، اور ہر نمازی نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتا نظر آئے گا۔ اہل و عیال مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ جو نیکی کرنے والا ہو، وہ تھا جس کا باپ نیک تھا۔ 16واں پارہ سورہ کہف آج اللہ نے پڑھنے کی توفیق آپ کو دی ہوگی، اگر نہیں تلاوت کر سکے تو ساری زندگی یہ معمول بنا لیجئے، کوئی جمعہ ایسا نہ ہو جس میں سورۃ الکہف کی تلاوت نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جب آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، 16ویں پارے کے شروع میں جاتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ نیک تھا، یتیم بچے ہوئے، باپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، مال کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لگائی۔ حضرت خضر کی، حضرت موسیٰ کی دیوار بناؤ، دیوار ان دو یتیم بچوں کی ہے، دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ باپ نے اپنی نیک کمائی سے اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ خزانہ سیو کیا ہوا تھا، محفوظ کیا ہوا تھا۔ آج وہ دیوار گر گئی ہے، یتیم بچوں کا مال ہتھیانے والے بڑے پھرتے ہیں۔ تم دیوار بناؤ۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا خضر نے وہ دیوار بنائی اور اللہ کے حکم پر بنائی۔
اور یہاں سے پتہ چلا بندہ دنیا سے نیکی کرتا مر جائے نا، ایمان کی حالت میں چلا جائے اور صالح اعمال کا سرمایہ اور پونجی لے کر چلا جائے، اللہ نسلوں تک اس کی نیکی کا اثر رکھتے ہیں، اس کی مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اہل و عیال کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور دوسری سائڈ پر کافر ہے، موازنہ کیجئے، تقابل کیجئے۔ کافر مرا، مشرک مرا، مرتد مرا، بے ایمان ہو کر مرا، کافر مرا، منافق مرا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ وہ کافر کفر کی زندگی میں مر جاتا ہے، یہ باغی بغاوتیں کرتا کرتا مر جاتا ہے، یہ نافرمانی کرتے کرتے دنیا چھوڑ جاتا ہے، نہ مال کام آتا ہے نہ اہل و عیال کام آتے ہیں، بلکہ قرآن سورہ آل عمران ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ مال کام آ رہا ہے نہ اولاد کام آ رہی ہے، بلکہ وبال ہی وبال پڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ عبداللہ بن جدعان کی طرح اس نے سخاوتیں بھی بے انتہا کی تھیں، اس نے لوگوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال بھی بڑا رکھا تھا۔ کہا عبداللہ بن جدعان بڑا سخی گزرا ہے، اس کو اس کی نیکی، اس کی سخاوت فائدہ دے گی؟ کہا نہیں، کبھی بھی اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی تھی کہ اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ مر گیا، سخاوت کرتے کرتے مر گیا، لیکن حالت کفر میں مرا ہے۔ اس کی نیکیاں، اس کی سخاوتیں، اس کا دنیا میں بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا ایک ذرہ بھر بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ مومن کے تو کیا کہنے، یہ نیکی کرتا ہے ذرہ برابر تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ اس کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور تو نے یہ نیکی کی تھی، چھوٹی سی نیکی تھی، تجھے تو بھول گیا ہے۔ حرست فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تیرا جاگنا ایک رات کا تجھے نجات کا دلا دیتا ہے۔ تیرا ایک رات کا جاگنا، پہرا دینا، سرحد پر پہرا دینا، مسلمانوں کی افواج پر پہرا دینا، اسلام پر پہرا دینا، یہ تیرا ایک رات کا جاگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ حرام فرما دیتے ہیں، اور یہ کفار کفر میں مر جاتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم۔ زمین ساری کی ساری سونے کی بن جائے اور سونے سے بھر دی جائے، اور کافر جو کفر کی حالت میں مرا ہوگا، مشرک جو شرک کی حالت میں مرا ہوگا، مرتد جو ارتداد کی حالت میں مرا ہوگا، منافق جو نفاق کی حالت میں مرا ہوگا، یہ کفار کہے گا ملء الارض، یہ زمین ساری کی ساری جو سونے سے بھری ہوئی ہے، اللہ یہ ساری لے لے اور تم مجھے صرف جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیرا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور تجھے نجات بھی نہیں دی جائے گی۔ یود المجرم، یہ مجرم خواہش کرے گا، اللہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ میرے بچوں کو پکڑ لے، وصاحبتہ واخی، میرے کنبے قبیلے اور رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو پکڑ لے، وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا پکڑ لے، مجھے نجات دے دے۔ اللہ فرمائے کلا انہا لظا، آج تیرے لیے معافی نہیں ہے، آج نزاعۃ للشوا، تجھے وہ عذاب دیا جائے گا جو چمڑیوں کو ہدیڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تدعو من ادبر وتولی، جب بھی تجھے بلایا جاتا تھا تو منہ پھیر لیتا تھا، جب تجھے کہا جاتا آؤ نماز کی طرف، فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کرتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا، ولکن کذب وتولی، منہ پھیرتا، اکڑاتا اور منہ پہ تیڑیاں اور تیور چڑھاتا جاتا، منہ پھیرتا جاتا۔ یہ مولویوں کا کام ہے مسجدیں آباد کرنا، ہم تو بزنس مین ہیں نا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو عبادت میں تسلسل قائم کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے تو اللہ رب العزت سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں
قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم جیتے بھی اس کے لیے ہیں، ہم نے مرنا بھی اسی کے لیے ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر گئے، فرائض کی ادائیگی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے رہے، سنت مصطفیٰ کو سینے سے لگاتے رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت کی طرف سے نورانی ملائکہ اترتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں اور انہیں آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو، کوئی آج کے بعد جو آگے تمہیں خوف ہے نا وہ آج خوف نہ کھاؤ، تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہونا، وابشروا بالجنہ، اللہ نے مومنوں کے لیے جنت کی بشارت سنا رکھی ہے، اور ایسی جنت کی جس جنت کے نیچے سے اللہ نے نہریں چلائی ہیں، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے، جس جنت کی مہمان نوازی میرا اللہ خود فرمائے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہمیں بھی ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا و رحمت کا سبب بننے والے ہوں۔ اے اللہ احب الاعمال، تو ایسے اعمال کو پسند کرتا ہے، ادومھا، جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، یہ نہیں آج کر لیے کل چھوڑ دیا، آج پڑھ لی کل چھوڑ دی، یہ منافقت کا رویہ ہے، یہ نفاق والے ریاکاری کرنے والے ایسے اعمال کرتے ہیں، انہیں دنیا کا حصہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مومن بندے کی زندگی میں ہمیشگی ہوتی ہے، مومن بندے کی زندگی میں تسلسل ہوتا ہے، مومن بندے کی زندگی میں ہمیشگی والے اعمال ہوتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے کرتا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، کوئی دن بھی اس کا نماز سے خالی نہیں جاتا، کوئی دن بھی اس کا تلاوت سے خالی نہیں جاتا، کوئی دن بھی اس کا سنت مصطفیٰ سے منہ پھیرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو محبوب اعمال بھی دیتے ہیں اور اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج کی مختصر ملاقات میں آپ نے سنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور مقصد کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ انسان مرے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر مرے، حالت ایمان میں مرے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہی زبان سے نکلتا ہے جو زندگی میں جاری رہتا ہو، وہی زبان پر آتا ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہوا ہو۔ من کان آخر کلامہ، جس کا خاتمہ بالایمان ہوا اور اس حالت میں ہوا کہ اس کی آخری کلمات ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دخل الجنہ۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم